أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا شیعہ شناسی، ہم نے جان لیا کہ شیعہ کو لغت میں کیا کہتے ہیں، شیعہ کی اصطلاح میں معنی کیا ہیں، اس کے بعد جانا کہ رافضی کب سے کہا جانے لگا، کیوں کہا گیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ شیعوں کے فرقے جو تاریخ میں ملتے ہیں، بظاہر ہم نہیں جانتے کہ شیعوں میں بھی فرقے ہیں، لیکن امت جو متفق رہی ہے وہ مولائے کائنات کی امامت پر، امام حسن کی امامت پر، امام حسین کی امامت پر، اور اس کے بعد تقسیم ہوئی ہے، اور پھر 8ویں امام سے لے کے 11ویں امام تک کوئی نیا فرقہ نہیں بنا ہے، ورنہ چوتھے امام سے زیدیہ کا میں نے تذکرہ کیا۔ جیسے زیدیہ والے ہیں تو زیدیہ والے کیا کرتے ہیں، زیدیہ والے امام علی کو مانتے ہیں، اس کے بعد امام حسن کو مانتے ہیں، پھر امام حسین کو مانتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ امام حسن کے فرزند حسن مثنیٰ کو امام مانتے ہیں، اور حسن مثنیٰ کو امام ماننے کے بعد وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے جناب زید کو امام مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ فرقہ کیا ہو جا رہا ہے، الگ ہو رہا ہے، یعنی جو سلسلہ امامت ہے اس کو امام تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اسماعیلیہ جسے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ چھٹے امام تک تو سب کو مانتے ہیں، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے، لیکن چھٹے کے بعد 7ویں امام کو ماننے کے بجائے وہ جناب اسماعیل جو فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں ان کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو شیعہ فرقہ رہا ہے وہ امام علی اور امام حسن اور امام حسین تک کوئی فرق اس میں پیدا نہیں ہوا، کوئی ڈیوائیڈیشن نہیں ہوا ہے۔ تیسرے امام کے بعد سے ڈیوائیڈیشن شروع ہوا، پھر یہ ڈیوائیڈیشن جا کے رکا ہے کہاں، 8ویں امام پر۔ 8ویں امام سے لے کے 11ویں امام تک نہیں ہوا۔ 11ویں امام کے بعد تاریخوں میں ملتا ہے کہ 14 فرقے بنے ہیں شیعوں میں، 1 2 نہیں 14 فرقے بنے، لیکن ان سب کا وجود ختم ہو گیا، بس تاریخ کے اندر وہ موجود ہیں۔ آج اگر شیعوں کے فرقے موجود ہیں تو صرف 3، ایک کون سا، ایک اسماعیلیہ اور ایک زیدیہ اور ایک امامیہ جو ہم لوگ ہیں یعنی 12 اس کے علاوہ شیعوں کا کوئی اور فرقہ موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیے، لیکن کچھ لوگوں نے شیعوں کے فرقے بہت بیان کیے ہیں، مثلا ایک ملل و نحل، جو ملتوں یعنی کتنی قومیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، کتنے طرح کے مذہب پائے جاتے ہیں، اس پر ایک کتاب ہے اور دنیا کی مشہور کتاب ہے یہ۔ انہوں نے شیعوں کے بہت سارے فرقے بنائے ہیں۔ اشعری جن کا تذکرہ ہم نے پہلے کہا ہے، ابو الحسن اشعری جن سے اشاعرہ کا مذہب چلا ہے، انہوں نے شیعوں کے 3 گروہ کیے تھے۔ کون کون سے؟ ایک غالیہ شیعہ اور زیدیہ، کیسانیہ غالیہ بتایا تھا نا، غلاۃ کیسانیہ اور زیدیہ اور امامیہ۔ پھر اس کے انہوں نے کیا کہا ہے کہ غالیوں کے 15 بنائے ہیں انہوں نے، غالیوں کے 15 فرقے، رافضیوں کے 24 فرقے اور زیدیہ کے 6 فرقے بتائے ہیں۔ لیکن اب اس سے دیکھیں شیعوں کا عقیدہ، جیسا میں نے پہلے کیا کہا، غالی کیا مانتے ہیں، غالیوں کو شیعہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ غالی اہل بیت کو الہ مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں یا رب مانتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ایک دم الگ ہے، چونکہ آج جو شیعہ سنی کے درمیان اگر کوئی فرق پایا جاتا ہے وہ تو صرف اور صرف کس کا ہے، امامت کا ہے۔
ورنہ رسول کو تو وہ بھی مانتے ہیں، قرآن کو وہ تسلیم کرتے ہیں، نبی کو وہ مانتے ہیں، قیامت کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ نہیں مانتے تو کس کو؟ اصل امامت کو، امامت کے سلسلے کو نہیں مانتے، اسی لیے ہم الگ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے شیعہ کس بنیاد پہ دوسروں سے الگ ہو رہے ہیں؟ امام کی بنیاد پر۔ اگر کوئی امام کو امام نہ مانتے ہوئے اللہ ماننے لگے گا تو کیا وہ شیعہ رہے گا؟ شیعہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس طرح سے غالیوں کو شیعہ کہنا ہی غلط ہے۔ جن لوگوں نے غالیوں کو شیعہ کہا ہے اور غالیوں کو ائمہ نے ان کی مخالفت کی ہے، اماموں نے ان کو کافر کہا ہے، دین سے خارج قرار دیا ہے، ہمارے علماء نے ان کو دین سے خارج قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ غلات یعنی غالی کی جمع ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھے، لبادہ کہتے ہیں لباس کو، صحیح ہے، اسلام کا لباس پہنے ایسے افراد کا گروہ ہے جو امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ طاہرین کی الوہیت یا نبوت کا قائل ہے، کہ یہ ائمہ کیا ہیں؟ یا تو اللہ ہیں یا نبی ہیں۔ نبی کے بعد کیا ہے؟ نبی، جو کہ رسول کی باقاعدہ حدیث ہے کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان تکون بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تمہاری وہی منزلت ہو جو منزلت ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی؟ الا لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ موسیٰ کے بعد ہارون نبی بن گئے تھے، لیکن نبی کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، تو اس کا مطلب شیخ مفید ہمارے ایک جید عالم ہیں، انہوں نے بھی غالیوں کو شیعوں سے باہر قرار دیا ہے، کہا کہ ان کا عقیدہ اور شیعوں کا عقیدہ میچ نہیں کرتا ہے۔ صحیح ہے، امام حسین کی یاد منانا شیعت کی دلیل ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی کہے کہ اگر امام حسین کو یاد کر رہا ہے تو شیعہ ہے، کیونکہ امام حسین کو یاد کرنے والے آج مختلف مذاہب کے افراد ہیں کہ جو امام حسین کو یاد کرتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں، تو وہ علامت شیعہ ہونے کی نہیں ہے۔ علامت اگر کوئی شے ہے شیعہ ہونے کی تو وہ صرف اور صرف سلسلہ امامت کو ماننے والے ہی شیعہ کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ مسئلہ امامت کی وجہ سے جو فرقے بنے تھے وہ سب ختم ہو گئے، آج ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک جگہ محقق طوسی فرماتے ہیں کہ جو شیعوں میں اختلافات بتائے گئے اور جن اختلافات کی بنیاد پر مذہب و فرقے بنائے گئے، کہا وہ سارے اختلافات اور فرقے ٹھیک ہے ختم ہو چکے ہیں، جن کا معتبر کتابوں میں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، بس لوگوں کی زبان پر موجود ہے۔ اور ان میں سے جن فرقوں کو لوگ ذکر کرتے ہیں، ایک فرقہ ہے غلات کا، ایک ہے باطنیہ۔ باطنیہ وہ فرقہ ہوتا ہے کہ جو اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کرتے، اپنے عقیدے کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ کہا وہ لوگ بھی شیعہ نہیں ہیں، ان کو بھی اس سے خارج کیا گیا ہے۔ علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ کیسانیہ، زیدیہ، اسماعیلیہ، قحطیہ اور واقفیہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ واقفیہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے امامت کو روک دیا کہ بس امام، اس کے بعد کوئی امام نہیں ہے، سلسلہ امامت کو روکنے والے، چاہے انہوں نے 8ویں امام پہ روکا ہو، چاہے 7ویں پہ روکا ہو یا 6 پہ روکا ہو، اس کے بعد اگر کسی کو وہ امام نہیں مان رہا، جیسے اسماعیلیہ مان رہے ہیں 6 امام کے بعد کس کو؟ جناب اسماعیل کو۔ وہیں پہ ایک واقفیہ ہے کہ جو ان کے بعد کسی کو امام تسلیم نہیں کر رہا ہے، نہ 7ویں امام کو کر رہا ہے، نہ اسماعیل کو امام تسلیم کر رہا ہے، تو ان کو واقفیہ کہا گیا۔ کہا یہ جتنے ہیں، کہا ان کے بارے میں تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ 8ویں امام کے بعد سے 12ویں امام تک جو کوئی تقسیم نہیں ہوئی، اور اگر کوئی تقسیم ہوئی تھی، صحیح ہے،
تو وہ کیا ہے، باقی اماموں کے درمیان دم توڑتی چلی گئی، چاہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کا دور ہو، امام علی نقی علیہ السلام کا، وہ فرقے باقی نہیں رہے۔ خود امام علی نقی علیہ السلام نے غالیوں سے سخت مقابلہ کیا ہے خط و کتابت کے ذریعے سے۔ تو ابھی جو موجود فرقے کتنے ہوں گے ہمارے؟ اثنا عشریہ، زیدیہ اور اسماعیلیہ کے جو آج موجود ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے۔ زیدیہ کا عقیدہ یاد رکھیے گا، زیدیہ کیا کرتے ہیں؟ امام حسن مولائے کائنات، امام حسن امام حسین کے بعد حسن مثنیٰ کو امام مانتے ہیں، پھر چوتھے امام کے فرزند جناب زید کو امام مانتے ہیں۔ اسماعیلیہ چھٹے امام کو کے بعد کس کو مانتے ہیں؟ بجائے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے امام ماننے کے، وہ جناب اسماعیل کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ شیعت کی ابتدا کب ہوئی؟ اس میں 3 رائے پائی جاتی ہیں کہ شیعت کی شروعات کب سے ہوئی۔ ایک رائے، پہلی رائے یہ ہے کہ شیعت کی شروعات خود رسول کے زمانے میں ہوئی ہے، رسول کے رہتے ہوئے ہوئی ہے، اور اس طرح سے وہ حدیثیں کہ جو ہم نے پہلے ذکر کی ہیں آپ کو کہ اولئک ہم خیر البریہ میں امام کی طرف، مولائے کائنات کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے ھذا و شیعتہ، یہ اور اس کے شیعہ ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے ایک روایت کیا کہہ رہی ہے، ایک نظریہ یہ مان رہا ہے کہ رسول کی زندگی میں ہی شیعہ موجود تھے، اس لیے کہ علی کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے، جو علی کے بارے میں رسول کی حدیثیں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے، حدیث میں بھی کون سی؟ ایک حدیث میں آج ذکر کروں گا، اس کے بعد بات کو تمام کر دوں گا۔ ایک حدیث منزلت الا ترضى ان تكون بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ حدیث غدیر صحیح ہے۔ ایک حدیث دار ہے، حدیث دار جو ذوالعشیرہ کے وقت ہے، وہ حدیث میں آگے بیان کروں گا۔ اتنی احادیث رسول کی زندگی میں مولائے کائنات کے لیے موجود ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے ان احادیث سے کہ اگر رسول کے بعد کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے، کوئی ان کا جانشین ہو سکتا ہے، تو علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لیکن کس طرح سے جو حدیث لکھنے والے ہیں، اہم بات وہ ہے کہ انہوں نے کیا کھیل کیا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ تو مولائے کائنات کے متعلق کافی احادیث ہیں۔ تو رسول کی زندگی میں علی سے محبت کرنے والے موجود تھے، جیسے سلمان ہیں، مقداد ہیں، قنبر ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے نام باقاعدہ موجود ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ رسول کی زندگی میں علی کو زیادہ چاہتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سے خاص لگاؤ رکھتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر رسول کا کوئی صحیح جانشین ہے تو یہی ہیں، ان کی باتوں کی اتباع کیا کرتے تھے، مولائے کائنات کی باتوں کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، دوسری رائے یہ کہتی ہے کہ رسول کی رحلت کے بعد شیعوں کی ابتدا ہوئی، اور تب ہوئی کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں 2 گروہ جمع ہوئے، مہاجرین کا اور انصار کا۔ مہاجرین انصار نے دعویٰ کیا کہ سعد بن عبادہ ہماری طرف سے خلیفہ بنیں گے۔ مہاجرین میں سے ایک رائے قائم ہوئی کہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے، اور وہ پورا ایک الگ واقعہ ہے کہ سقیفہ کس طرح سے انجام پایا تھا، اس پر روشنی نہیں ڈالنی ہے۔ بہرحال وہاں پر بیعت کر لی گئی کس کی؟ ابو بکر کی۔ اسی وقت ایک گروہ ایسا تھا کہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں موجود نہیں تھا، وہ ایسا گروہ تھا جو مولائے کائنات کو رسول کے بعد ان کا جانشین سمجھتا تھا، ان کے بعد ان کو امام مانتا تھا کہ حقیقی جانشین اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ مولائے کائنات ہیں۔ تو اس وقت کتنے گروہ ہوئے؟ انصار کا جو سعد بن عبادہ کو امام بنانا چاہ رہے ہیں، خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ مہاجرین کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ رسول کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے، رسول کے خاندان سے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اس بنیاد پہ ابو بکر کو کیا بنایا گیا؟ خلیفہ بنایا گیا۔ اور وہیں مولائے کائنات تو ہجرت بھی کرنے والے ہیں،
صحیح ہے، قربانیاں بھی دینے والے ہیں، بستر پر سونے والے بھی ہیں، کتنی فضیلتیں مولا کائنات کی ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے وہاں پر ہیں کہ جو امام کو خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقی شیعہ کہاں سے الگ ہو رہے ہیں؟ رسول کی وفات کے بعد۔ تیسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے، تیسرا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے تشیع اور ایک ہوتا ہے شیعہ۔ تشیع کہتے ہیں نظریے کو، شیعہ کہتے ہیں اس نظریے کے ماننے والے کو۔ تو تیسری جو رائے بنتی ہے وہ تیسری رائے بنتی ہے کہ تشیع موجود تھی رسول کے زمانے میں، شیعہ وجود میں آئے رسول کے بعد۔ یعنی تشیع کا اصل نظریہ کیا ہے؟ علی کو تمام یعنی تمام اصحاب سے کیا ماننا؟ افضل ماننا، علی کو دلیل کے ذریعے سے خلیفہ تسلیم کرنا۔ تو اس بات کو ماننے والے کہا رسول کی زندگی میں موجود تھے، لیکن ان کا اصل وجود آیا کب؟ رسول کے بعد۔ جیسا میں نے بتایا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کچھ لوگ ہیں اور سقیفہ بنی ساعدہ کے باہر کچھ لوگ ہیں جو علی کے ساتھ ہیں، جو علی کی امامت کے قائل ہیں، کہ جو مولا کائنات کے بھی گھر میں جمع ہوئے۔ تو کہہ رائے بنی ہماری شیعوں کے بارے میں تین، ایک تو رسول کی زندگی میں شیعہ بن گئے تھے، ایک ہے رسول کے بعد بنے، ایک ہے کہ نہیں شیعہ الگ ہے تشیع الگ ہے۔ رسول کی زندگی میں شیعت کا نظریہ موجود تھا، لیکن رسول کی وفات کے بعد شیعہ وجود میں آئے، کہ جہاں یہ گروہ الگ تھلگ جس کو رکھا گیا مدینے کے اندر، وہ گروہ کیا تھا؟ شیعہ تھا۔ وہ گروہ کہ جو مولا کائنات کے گھر میں جمع ہوا تھا، وہ گروہ کیا تھا؟ شیعہ تھا۔ لیکن اس میں جو نام ملتے ہیں ہمیں، وہ نام ملتا ہے مثلاً صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، یعنی وہی جو ہم نے کہا مقداد ہیں، قنبر ہیں، صحیح ہیں، اور بھی اس کے علاوہ اور سلمان ہیں، ابو ذر۔ اچھا، جو مولا کائنات کو نص کے ذریعے سے خلیفہ مانتے تھے، ماننے والے جو لوگ تھے ان کے پاس دلیلیں تھیں، اس لیے کہ وہ احادیث جو علی علیہ السلام کی فضیلت پر دلالت کرتی تھیں وہ ان کے نزدیک تھیں۔ مثلاً ابو نعیم اصفہانی نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ان النبی عہد الی علی ب70 عہدا لم یعہد الی غیرہ، کہ رسول نے علی سے 70 عہد لیے، یعنی 70 وعدے لیے، یہ وعدہ کسی اور سے نہیں لیا۔ 70 وعدے لینے کا مطلب کہ رسول کے نزدیک کون ہوا؟ مولا کائنات ہوئے۔